باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے حبیب، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کا جو شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مکہ اور اسفان کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بئر معونہ۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بئر معونہ کی طرف 70 صحابہ کرام جو قاری قرآن تھے انہیں اس علاقے کی طرف بھجوایا کہ وہاں جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو۔ تو جس وقت یہ 70 صحابہ جو قاری تھے اس علاقے کے اندر پہنچے تو عامر بن طفیل ایک کافر تھا، اس نے دھوکے کے ذریعے ان 70 صحابہ کو شہید کروا دیا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی کہ بئر معونہ کے کافروں نے ان 70 جو قرآن کے قاری میں نے بھجوائے تھے انہیں شہید کر دیا ہے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید جلال کا اظہار فرمایا۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے خلاف بد دعا کی جائے اور ان کے خلاف بربادی کی دعا کی جائے۔ ابھی حضور نے ارادہ ہی کیا تھا کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوگی اور رب کائنات نے دعائے بربادی کرنے سے منع فرما دیا اور کہا کہ محبوب یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ لوگ ظالم ہیں، ان کے ساتھ میں خود معاملہ کر لوں گا، لہٰذا آپ اپنی زبان پر بربادی کی دعا نہ لائیں۔ یعنی یہ وہ خوبصورت تربیت تھی جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی کہ محبوب آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کے لیے بربادی کی دعا نکلے، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھجوایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ۔ سود کے متعلق اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، عرب کے اندر ایک رواج تھا اور برسوں سے یہ ریت چلی آ رہی تھی کہ جب کوئی بندہ سود پر کسی کو پیسے دیتا، وقت مقررہ جو ادائیگی کا ہوتا وہ آ جاتا، اگلا بندہ پیسے واپس نہ کر سکتا، تو یہ جس نے سود پر پیسے دیے ہوئے تھے یہ اس پر مزید سود لگا دیتا۔ یہ ہے دگنا در دگنا سود، یعنی پہلے بھی سود تھا تو وقت آنے پر یہ پیسے نہیں دے سکا تو اس نے سود کو
مزید بڑھا دیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ سود قطعی طور پر حرام ہے، کسی صورت کے اندر بھی سود لینے کی اجازت نہیں ہے۔ سود کو حلال سمجھنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ کافر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن کے حرام کردہ کام کو حلال کہہ رہا ہے یا حلال حکم دے رہا ہے۔ تو سود کی جو حرمت ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سود پر بارہا ہم گفتگو سماعت کر چکے ہیں، آج بھی چونکہ قرآن کی آیت کے اندر یہ بیان آیا ہے تو ہم چند حدیثیں سماعت کر لیتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ 73 درجے ہے، یعنی اگر کسی گناہ کے 73 درجے کیے جائیں تو سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے 73 درجے ہیں، اور ان 73 درجوں میں سے جو سب سے کم گناہ ہے وہ ہے آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں گناہ کے، یعنی یہ اتنا شدید گناہ ہے، اور ان 73 میں سے جو سب سے الکا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ برا فعل کرے، تو یہ سود اس سے بھی بدترین گناہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو آدمی لیتا ہے یہ ایسا ہے کہ اس نے 36 بار بدکاری کرنے سے برا کام کیا ہے۔ سود 1 روپیہ ہو تو بھی سود ہے، 1000 ہو تو بھی سود ہے، لاکھ ہو تو بھی سود ہے۔ شریعت نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، لہذا مسلمان بندہ وہ سود سے حتمی طور پر وہ دور رہتا ہے۔ ایک مسلمانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ضرورت پڑنے پر کبھی بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں کسی بھی ضرورت کے تحت، تو معلومات نہیں ہوتی تو بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں۔ تو سیونگ اکاؤنٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رقم اگر بینک میں پڑی ہے تو وہ خود بخود ساتھ اس میں اضافہ لگتا رہتا ہے۔ چونکہ اضافہ قلیل ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں چل سکتی کہ میں نے کتنے رکھے تھے اور اب بینک کے اندر کتنے ہیں، اور سیونگ کے اندر 7 اضافہ لگتا رہتا ہے۔ تو اب اس کا لاکھ تھا تو 7000 شامل ہو گیا، یا 2 لاکھ تھے 2000 شامل ہو گئے، تو اس 2000 نے ان پیسوں کو بھی برباد کر دیا ہے، اور یہ جب پلٹ کے واپس لائے گا اپنے خرچ کے لیے گھر کے اندر تو یہ اس کی بربادی کا ایک سامان ہوگا۔ لہٰذا بینکوں کے اندر اگر اکاؤنٹ پہلے سے ہے اور سیونگ ہے تو اسے فوراً سے پہلے ختم کروا دینا چاہیے، اور ان سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ میرے پیسے یہاں پڑے تھے، اس میں ساتھ اضافہ کتنا لگا ہے، اور وہ بتائیں جی اس میں 2000 یا 4000 یا 10000 یا 20000 اضافہ لگا ہے، تو وہ اضافہ اپنی اصل رقم سے نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیا جائے۔ ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی، اگر ثواب کی نیت کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ حرام پیسے کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک مسلمانوں سے ہو جاتی ہے لا علمی کے طور پر۔ بینک میں جب بھی اکاؤنٹ رکھیں کرنٹ اکاؤنٹ رکھوانا چاہیے، پہلے اگر سیونگ ہے تو اسے کرنٹ کے ساتھ تبدیل کروا لیا جائے، یا جب کبھی اکاؤنٹ کھلوانے کی نوبت ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوایا جائے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے ہوں گے، نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ اس کے اندر زیادتی ہوگی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرمت بیان کرتے ہوئے ایک
ایک درہم کی بابت بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے سود کا 1 درہم کھایا تو 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے یہ برا گناہ ہے۔ یہ بدکاری کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شراب پینے کو، بدکاری کرنے کو شدید گناہ تصور کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ سود کی جو نحوست ہے وہ ذہنوں کے اندر بٹھا رہے ہیں کہ بدکاری بھی بہت شدید گناہ ہے، لیکن سود اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، یعنی سود کی نحوست یہ بدکاری سے بھی شدید گناہ والی نحوست ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے جو لوگ بینک کے اندر نوکری کرتے ہیں تو بینک کی نوکری کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ وہ نوکری ہمارے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو اس نوکری کا یہ جو حصہ ہے جہاں سودی لین دین ہوتا ہے، بندوں کو ایگری کیا جاتا ہے، آپ فکس رقم ہمارے پاس کروائیں، ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے، کاغذات تیار کیے جاتے ہیں، گواہ لائے جاتے ہیں، یہ جتنا پروسیس ہے یہ درجے کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ آقا حضور رحمت عالم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کھانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ بینکوں سے قرض وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں، تو جب وہ قرض دیتے ہیں تو انہیں کوئی گواہ مطلوب ہوتے ہیں کہ یہ بندے گواہی دیں گے، اگر تم پیسے نہیں دو گے تو یہ دیں گے، تو دوستی کے بہانے بعض اوقات بندہ اپنی آئی ڈی کارڈ دے دیتا ہے یا جا کے گواہی دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار پیسے تو میں ہی دوں گا، تو نے تو خالی گواہی دینی ہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں یہ بھی برابر کا شریک ہو گیا ہے، کیونکہ سود والے پیسے لینے کے اندر یہ مدد کر رہا ہے، یہ اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے، تو سود کی رقم کو لینا یا اس کے لیے مددگار بننا، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو بینک کی جاب کے متعلق وہ حصہ جس کے اندر سودی لین دین کے معاملات ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتا، باقی جو دیگر ہوتے ہیں، کوئی بل جمع کروا رہا ہے یا بل جمع کر رہا ہے، دیگر بینک کے معاملات وہ نبھا رہا ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے یا دیگر کام کر رہا ہے جس کا اس سود کے لین دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ درجے کے اندر جائز ہوتا ہے۔ اور جہاں سودی لین دین ہو، وہ کوئی فرم ہو، کوئی کمپنی ہو جو ادھار دیتی ہو سود پر، یہ سارے کا سارا درجے کے اندر ناجائز ہوتا ہے۔ اور اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ گناہ کے اندر سارے برابر کے شریک ہیں۔ ایک چوتھی حدیث بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں سود ہی کے عنوان پر۔ معراج کی رات آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، تو میں نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بارہا اس کی مذمت کو بیان کیا گیا، تو یہ بار بار مذمت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ رچا بسا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا موقع بن جائے، خود یا اپنا کوئی عزیز یا رشتہ دار اس نوست کے اندر مبتلا ہونے لگے تو اسے پیار محبت کے ساتھ منع کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ حرام قطعی ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی نوست اور شدت شدید ترین ہے، بدکاری کے گناہ سے بھی شدید ترین یہ گناہ ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو اس گناہ سے حفاظت عطا فرمائے۔ اچھا، اس آیت کی جو ابتدا ہوئی، رب کائنات نے ان جملوں کے ساتھ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اے ایمان والو۔ اس سے مفسرین نے ایک کلام ارشاد فرمایا،
ایک جماعت ہے اور ایک مسلک ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ قرآن کے مخالف ہے۔ گناہ کبیرہ بہت شدید ہے، اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے، دوزخ لے جانے والا گناہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اس پر بے شمار اور بھی دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہوتا تو سود کا گناہ رب نے بیان فرمایا، لیکن آیت کو شروع کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یعنی اگر سود کھانے والا بندہ کافر ہو جاتا تو پھر ایمان کا ذکر نہ آتا۔ ایمان کا ذکر بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا بندہ وہ بہر کیف کافر نہیں ہوتا۔ گناہ یہ شدید ہے لیکن بندے کو کفر تک کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں پہنچاتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ قابل معافی ہیں، یعنی ان سے اللہ کے دربار کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، تو جتنا نقصان ہوا اس نقصان کی تلافی کرنا پڑے گی۔ جو بھی گناہ جس طرح کا بھی ہے، جس کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اگر کوئی بندوں کا حق مارا گیا ہے تو بندوں کا حق وہ پورا کیا جائے گا، ساتھ توبہ کی جائے گی۔ کوئی مالی حقوق ضبط کیے ہیں تو مالی حق پورے کیے جائیں گے، ساتھ توبہ کی جائے گی۔ جہاں جہاں پر کوئی حقوق اللہ کے ساتھ گناہ کا تعلق ہے تو جو عبادات رہتی ہیں ان عبادات کو پورا کیا جائے گا، پھر اللہ کے دربار میں رجوع کیا جائے گا اور معافی مانگی جائے گی۔ یوں کبیرہ گناہوں کی معافی اللہ کے دربار کے اندر موجود ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ کافر نہیں ہوتا۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایماندار بندوں کو تہدید ہے۔ تہدید کا معنی ہوتا ہے دھمکی ہے۔ دھمکی کس بات کی ہے؟ کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں انہیں حلال نہ کہو۔ یعنی جو چیز رب نے حرام کی ہے قرآن کے ذریعے، حرام قطعی ہے جو قرآن میں بیان جس کا آ گیا ہے، اسے اپنے عقل کے ذریعے حلال نہ کہو۔ اگر تم اپنے عقل کے ذریعے حرام کو حلال کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ معنی یہ تھا کہ جو رب نے حرام چیز قرار دے دی تو وہ حرام ہی ہے، اسے اپنی عقلوں سے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنی عقل کے ذریعے حلال کرنے کی یا حلال کہنے کی کوشش کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد مسلمانوں کو خطاب کیا گیا جو قرآن میں متعدد مقام پر موجود ہے، اور اس خطاب پر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ وہ خطاب کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جس طرح اللہ کی تابعداری ضروری ہے بالکل اسی طرح رسول اللہ کی تابعداری بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ بھی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ ایک پوری جماعت بنی ہے جو کہتی ہے ہم صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم صرف وہ کریں گے جو اللہ نے کہا ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم کسی حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو وہ قرآن کی ان صریح آیتوں کی خود مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کا یہ کہہ رہا ہے اللہ کی بھی مانو اور رسول اللہ کی بھی مانو۔ اب اللہ کا جو حکم ہے وہ تو قرآن ہے، تو رسول اللہ کی تابعداری اور رسول اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ تو اگر کوئی خالی کہے میں قرآن پر چلوں گا حدیث پر نہیں چلوں گا، وہ تو کما حقہ قرآن پر بھی نہیں چل سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب قائم کیسے کرنی ہے یہ طریقہ حضور نے حدیث کے ذریعے بتایا۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو،
اب نصاب کتنا ہونا چاہیے، کتنے عرصے بعد زکوٰۃ دینی ہے، سال میں کتنی بار دینی ہے، بکریوں کی زکوٰۃ کیا ہے، گائے کی زکوٰۃ کیا ہے، سونے کی کیا ہے، چاندی کی کیا ہے، نقدی کی کیا ہے، مال تجارت کی کیا ہے، کتنا مال تجارت ہو، یہ ساری تفصیلات یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قرآن پر ہی چلوں گا، مجھے حدیث کی حاجت نہیں ہے، تو وہ گمراہ بندہ ہے، اور اس طرح کا گمراہ فرقہ وہ مارز وجود کے اندر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اللہ ہی کی تابعداری ہے، حضور کی اطاعت یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، یہ اللہ سے جدا نہیں ہے۔ یہاں بھی اور متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے فوراً بعد رب کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ پہلا جملہ کیا ہے کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ بخشش کی طرف کیسے دوڑو؟ جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے اختیار کرو، جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے اپنے آپ کو بچاؤ، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان فرائض پر عمل کرو، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچتے رہو، بچاتے رہو۔ یہ ہے بخشش کی طرف دوڑنے کا طریقہ، یہ ہے اللہ کی رحمت کی طرف دوڑنے کا طریقہ۔ اور دوسری بات فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں جو چیز دکھائی دیتی ہے اس سے ہم اندازہ اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ ہمیں زمین دکھائی دیتی ہے اور ہمیں یہ سامنے والا آسمان دکھائی دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی اس آیت کے ذریعے کہ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہے تو وہ یوں سمجھ سکتا ہے جیسے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر، اس جنت کی طرف کوشش کرو، اس جنت کی طرف دوڑو، جنت جانے والا عمل کرو جو جنت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اگر ساتوں آسمانوں کو ایک 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 کر کے قطار کے اندر لگایا جائے اور پھر ساتوں زمینوں کو بھی ایک ایک کر کے قطار کے اندر لگایا جائے، جن لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے انہیں پتہ ہے کہ ایک آسمان اس کی اپنی چوڑائی کتنی ہے، 500 سال مسافت، یعنی اگر کوئی بندہ پیدل چلتا رہے تو 500 سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنی چوڑائی ہے ایک آسمان کی۔ پھر 7 آسمان ہیں، پھر اسی طرح 7 زمینیں ہیں، تو اگر 7 آسمان 7 زمینیں برابر ایک قطار کے اندر جوڑ کے رکھی جائیں تو کوئی پوچھنا چاہے جنت کی چوڑائی کتنی ہے تو جنت کی اتنی چوڑائی ہے، اتنی جنت کی چوڑائی ہے اور اتنی جنت کی وسعت ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا جنت زمین میں ہے، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ کون سا آسمان ہے جس کے اندر یہ وسعت ہے کہ وہ جنت کو اپنے اندر سما سکے۔ جنت تو اتنی بڑی ہے، ایک آسمان میں تو سمانے والی نہیں، ایک زمین میں تو سمانے والی نہیں، تو پھر پوچھا گیا جنت ہے کہاں؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، ظاہر ہے صحابی جو جواب دیتا ہے وہ خود اپنے پاس سے نہیں دیتا، یہ تو آسمانی باتیں، اور آسمانی باتیں یہ ساری کی ساری رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں، حضور سے سن کر ہی صحابی جواب دیتا ہے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ کسی آسمان کے اندر جنت نہیں ہے اور نہ کسی زمین کے اندر جنت ہے، بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر اور اللہ کے عرش کے نیچے جنت کو رب نے آباد فرمایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا ایک ایسا تیز ترین نظام ہے جو مکمل غیب ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا یہی ایمان ہے جو رب کائنات نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی، والذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی، تقویدار لوگوں کی نشانی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہی تو غیب ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جنت 7 آسمان پار ہے، اور ساتھ ہم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جب ہمارا مسلمان بھائی
नेक, साले, तकवादार, परहेजगार, उसे कब्र के अंदर रखा जाता है और कब्र के इम्तिहान में वो शाद हो जाता है और कामयाब हो जाता है। ज़िंदगी उसने तकवे में बसर की होती है, तो क्या होता है, उसकी कब्र के अंदर दोज़ख की खिड़की खोली जाती है, दोज़ख के अज़ाबात उसे दिखाए जाते हैं, फिर वो बंद कर दी जाती है। उसे बताया जाता है अगर तू ऐसी ज़िंदगी बसर ना करता जैसी करके आया है तो कामयाब है, तकवादार है, नेक है, परहेजगार है, हराम को हराम, हलाल को हलाल जानता रहा, रब के हुक्मों पे अमल करता रहा, तेरी जिंदगी तो अच्छी जिंदगी है। लेकिन अगर तेरी जिंदगी इसके बरक्स होती तो इस दोज़ख की खिड़की को तेरी कब्र के अंदर खोल दिया जाता, फिर उसे बंद कर दिया जाता है, फिर उसकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है। और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस मुसलमान की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, उसका कफन जन्नती कफन बन जाता है। अब ये अल्लाह का कैसा निज़ाम है, जन्नत तो है सातवां आसमान पर, ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर, कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की कैसे खुली, यहां जन्नत की हवाएं कैसी आई, यहां बंदे का कफन जन्नती कफन में कैसे तब्दील हुआ। तो ये सारे के सारा गैब है और अल्लाह के लिए इनमें से कोई चीज भी मुश्किल और नामुमकिन ये अल्लाह करता है। और अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है, उसे कोई पूछने वाला, वो कादर मुतलक है, यही तो उसकी शान है। मुमकिन नामुमकिन ये हमारा मामला है, हम कहते हैं ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हमारी अक्लें, हमारी कुव्वतें, हमारी ताकतें बस कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह जैसे चाहे वो कर सकता है। जन्नत तो वहां पर ही आबाद है, सातों आसमान पार, लेकिन जो बंदा रब की रजा वाली जिंदगी बसर करके कब्र में जाता है, अल्लाह ताला कब्र के अंदर जन्नत के उसे मज़े अता फरमाता है, जन्नत की बहारें कब्र के अंदर आ जाती हैं। यही वजह है कि आका हुज़ूर रहमत आलम का जो रोज़ा पाक है वो सातों आसमान के ऊपर नहीं है, वो तो मदीना में है, उजरा आयशा में है। खुद सहाबा ने वहां पर रसूलुल्लाह के जस्द अतर को दफन किया, हुजूर की कब्र अनवर वहां पर है। तो रसूलुल्लाह के मुतल्लिक क्या है, हदीस के अंदर मौजूद है कि हुजूर इस वक्त जन्नत में तशरीफ फरमाए। तो जो हुजूर का रोजा है पूरी कायनात में सबसे अफजल व आला है, जहां हुजूर का जिस्म पाक लगा है, सिर्फ वो नहीं जहां हुजूर का जिस्म लगा है, बल्कि उजरे से लेके मिंबर तक जहां मेरे मुस्तफ़ा के कदम लगते रहे, रब ने उस पूरी जमीन के टुकड़े को भी रियाजुल जन्ना कह के जन्नत का बाग बना दिया। यानी जमीन के ऊपर भी जन्नत को आबाद कर दिया। तो यहां जन्नत की शान को अल्लाह ने बयान फरमाया। अच्छा, सिर्फ इस आयत में नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर, दीगर भी कुरान में बेशुमार जगहों पर जन्नत की शान बयान होगी। जन्नत की नहरों का जिक्र आएगा, जन्नत के पानी का जिक्र आएगा, जन्नत में फलों का जिक्र आएगा, हूरों की बात आएगी, गिलमान की कहानी छिड़ेगी। यानी कुरान शौक दे रहा है कि ए कारी, ए कुरान पढ़ने वाले, ए दर्स लेने वाले, ए कुरान समझने वाले, उस जन्नत की तरफ ज़ौक़ शौक के साथ दौड़ता हुआ जिस जन्नत को मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा है। इन दो आयतों से एक बात और भी साबित होती है। एक आयत तो ये है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। और इससे पिछली आयत के अंदर रब्बे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया दोज़ख के मुतल्लिक, उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये भी एक गुमराह अकीदा है जो ये कहते हैं कि जन्नत दोज़ख कभी बनी नहीं, जन्नत दोज़ख ये क़यामत के दिन के बाद इसका वजूद होगा। तो कुरान की ये दो आयतें बता रही हैं कि जन्नत भी बन चुकी है और दोज़ख भी बन चुकी है। ये जो सीगे हैं माजी के इसके अंदर बयान हुए, उइद्दत लिल मुत्तकीन, उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अगर बनी ना होती तो जुमला ये ना होता, जुमला ये होता तैयार की जाएगी। तो ये जो मुस्तकबिल का बयान हुआ, यानी माजी का बयान हुआ कि तैयार हो चुकी है, इसका माना है कि जन्नत भी वजूद में आ चुकी है और दोज़ख भी वजूद के अंदर आ चुकी है। यही वजह है हदीस के अंदर मौजूद है कि जन्नत को तलब करना चाहिए और जन्नत को मांगना चाहिए। जो बंदा 7 मरतबा ये दुआ करता है कि ए अल्लाह
مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما 7 مرتبہ، تو حضور فرماتے ہیں جنت خود بول کے کہتی ہے، وہ بن چکی ہے اسی لیے تو بولتی ہے، خود بول کے کہتی ہے اے اللہ یہ میرے اندر آنے کی دعا کر رہا ہے، تو فضل کرنا، اپنے فضل سے میرے اندر داخل فرمانا۔ اسی طرح جو بندہ 7 مرتبہ دوزخ سے بچنے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچانا، عذاب سے بچانا، آگ سے بچانا، تو دوزخ خود بول کے کہتی ہے اے اللہ یہ بندہ ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے تیرا، آگ سے ڈرتا ہے، عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ میرے اندر کبھی بھی اسے داخل نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی جاہل نعت خوانوں کا طریقہ ہے، جو یہ جملے اور بولتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہم نے جنت نہیں جانا، ہمیں مدینے لے جاؤ۔ بیوقوف ہیں کہ مدینے والے رسول خود اس وقت جنت میں تشریف فرما ہے، اور یہ رسول اللہ کا ایسا عاشق بنا کہتا ہے میں نے جنت نہیں جانا، میں نے مدینے جانا ہے۔ مدینے کی اپنی شان ہے، مدینے کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ کس نے کہا کسی نعت خوان کو کہ آپ مدینے کی شان بیان کرتے کرتے جنت کی تحقیر کر دو؟ جنت وہ عظیم الشان جگہ ہے جس کے اندر جا کر بندوں کو رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ کتنی عظیم الشان جگہ جنت، جس کے اندر جا کر بندوں کو رب کا دیدار ملے گا، نعمت خداوندی حاصل ہوگی۔ اور جنت وہ رحمت معاب جگہ ہے جہاں سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ ہم چونکہ جنت کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں چھڑا ہے، ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے کے اندر، طہارت مند لوگوں کے صدقے کے اندر اپنے فضلوں سے ہمیں جنت عطا فرمائے، اور اپنے فضلوں کے ذریعے اللہ میں دوزخ کے شعلوں سے حفاظت عطا فرمائے، اور قرآن کی ان آیات کے نور کا صدقہ اللہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو ختم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔